آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عزل الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو تشت میں سجا کر آپ کے حضور پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ عاضد گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا تول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کہ اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا۔ خلیفہ عاضد کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عزل الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا، میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں موجود ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی امیر المومنین کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے شاور کی بات سنی تو سناٹے میں آ گیا۔ امیر عزل الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا۔ خلیفہ عاضد کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شاور بہت زور سے چیخا، اگر خلیفۃ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کر دیں اور مجھے مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دیں تو میں ان سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔ میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا، پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواباً کہا، اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ پہلے میرے اور خلیفۃ المسلمین کے درمیان جان بخشی کا معاہدہ طے پائے گا، پھر میں اپنے ان آدمیوں کے نام بتاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں تم لوگ ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا۔ وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا، اپنی جان بچا سکتا تھا۔ امیر عزل الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ہمیں ان فتنہ گروں سے نجات مل جائے جو زیر زمین چلے آ رہے ہیں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا، بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے بعد اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ عاضد اب بہت زیادہ خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے امیر عزل الدین کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا۔ وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کا انکشاف کر رہے ہو؟ ابھی وقت گزرا نہیں ہے خلیفۃ المسلمین، امیر عزل الدین نے مؤدبانہ عرض کیا۔ اسی لیے پیش بندی کے طور پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خلیفہ عاضد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا، ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہم نواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ عاضد اب بھی ایک انجان خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں، یوسف صلاح الدین نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا۔ فی الحال فوری طور پر یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ برائے کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہوں اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کر سکیں۔ یوسف صلاح الدین کی بات سن کر خلیفہ عاضد نے اپنی زرنگار کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ یوسف صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے امیر عزل الدین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں کی نظریں خلیفہ عاضد کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ یوسف صلاح الدین اور امیر عزل الدین نے مصر کے فرمانرواں کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ خلیفہ عاضد کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ کچھ شمار کر رہا ہو۔ بار بار اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھرتے تھے اور دوبارہ انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی تھیں۔ کمرے پر مکمل سکوت کی فضا طاری تھی۔ کچھ دیر بعد خلیفہ عاضد نے آنکھیں کھول دیں، پھر سیدھا ہو کر یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوا۔ میں نے دور تک نظریں دوڑائیں، بہت حساب لگایا، بہت حسن ظن سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانصاروں کی تعداد 15-20 سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ خلیفہ عاضد کے چہرے سے شدید اداسی کا رنگ جھلک رہا تھا۔
تو پھر ان جانثاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے۔ یوسف صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ تو کیا 15-20 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ عاضد نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے۔ یوسف صلاح الدین نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان نئے سپاہیوں کی جانثاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ عاضد نے چونک کر کہا، میں۔ یوسف صلاح الدین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، وہ ایسے جانثار ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ عاضد اتنی جلدی یوسف صلاح الدین کے اس اقدام کی منظوری نہ دیتا، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پر اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ عاضد نے اپنے بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا تھا محل میں چھوڑ دیے گئے اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی قصر خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی یوسف صلاح الدین کے جانثار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے خفیہ حلف اٹھایا تھا، ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں یوسف صلاح الدین نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ہدایات کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ عاضد اور مصر کے دوسرے باطنیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے، اور یوسف صلاح الدین اپنی اس کوشش میں بحسن خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ عاضد مصر کا مطلق العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کا حصار کھینچ لیا تھا۔ ادھر یوسف صلاح الدین اپنے منصوبے کے دھندلے خدوخال میں رنگ بھر رہا تھا اور ادھر باربک نئی سازش کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ انہی دنوں یوسف صلاح الدین نے ایک نیا حکم جاری کیا تھا جس کے مطابق مصر کا کوئی امیر بھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ملک کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ یوسف صلاح الدین نے اپنا مضبوط ترین شعبہ جاسوسی بھی قائم کر لیا تھا، جس کے کارندے دن رات گھوم کر عمراء کے یہاں آنے جانے والوں پر گہری نظریں رکھتے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے خصوصی طور پر نگراں جاسوس مقرر کیے گئے تھے۔ یہ دونوں باطنی عمراء یوسف صلاح الدین کے نئے انتظامات سے انتہائی ناخوش تھے۔ ایک بار ان دونوں نے خلیفہ عاضد کی خدمت میں حاضر ہو کر یوسف صلاح الدین ایوبی کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے تو ہمیں قیدی بنا رکھا ہے۔ خلیفہ عاضد نے مصلحت اور سیاست سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ غدار شاور کی وجہ سے ناخوشگوار اقدام اٹھایا گیا ہے۔ کچھ دن بعد ملک کی سیاسی فضا صاف ہو جائے گی تو اس قسم کی ساری پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ خلیفہ عاضد نے ان دونوں مصری عمراء پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وہ ابو جعفر اور علی ناصری کو کس طرح بتاتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بظاہر خوشی سے اٹھ کر چلے گئے، مگر ان دونوں کے دلوں میں یوسف صلاح الدین کے خلاف نفرت کا شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بار پھر باربک ابو جعفر اور علی ناصری سر جوڑ کر بیٹھے اور یوسف صلاح الدین کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تراش لیا۔ دوسرے دن 25 فدائیین اپنی رسوائی اور بربادی کا ماتم کرتے ہوئے قصر وزارت پر آئے۔ ان فدائیین کا ظاہری حلیہ آفت زدہ لوگوں جیسا تھا، پرانے کپڑے جن میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیتا تھا کہ یہ انتہائی مفلوق الحال لوگ ہیں۔ کچھ کے چہروں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہہ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے جبر و تشدد کا شکار ہوئے ہوں۔ باربک کے فدائیین نے قصر وزارت کے دروازے پر پہنچ کر انتہائی دلدوز اور دل خراش آوازوں میں فریاد شروع کر دی، خلیفۃ المسلمین فریاد ہے، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کی بستی برباد ہے۔ یہ شور ماتم اس قدر تیز تھا کہ قصر وزارت کے مسلح محافظ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب ان فریادیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چہرے پر خاک ملنے لگے۔ تمہیں کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزری ہے؟
اگر ہو سکے تو ہمیں خلیفۃ المسلمین کے حضور پیش کر دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کے دور اقتدار میں ہم پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کسی سے نہیں ملتے، قصر وزارت کے ایک محافظ نے فریادیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ہم اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جائیں؟ ایک فریادی نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، اگر خلیفۃ المسلمین شکستہ حالوں اور غمزدوں کی فریادیں نہیں سنتے تو پھر اپنی تلواریں نکالو اور ہمیں قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ فریادی مسلح سپاہی کی طرف بڑھا اور اس کی تلوار نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ نے بڑی مشکل سے اس فریادی کو روکا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اتنے مایوس نہ ہو، تمہاری فریاد وزیر اعظم یوسف سنیں گے اور تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ وہ بہت منصف و عادل انسان ہے، تو پھر ہمیں انہی کے پاس لے چلو۔ دوسرے فریادی نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہماری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے۔ ابھی دوسرے فریادی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے فریادی نے چیخ کر کہا، قانون کے نگہبانوں، اب تک تو ان کی عزتیں لٹ بھی چکی ہوں گی، انصاف سے بھی کیا ہوگا، ہماری ناموس کا خون ہو چکا۔ فریادیوں کی فریاد اس قدر لرزہ خیز تھی کہ قصر وزارت کے محافظ کانپ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک محافظ بھاگتا ہوا عمارت کے اندر گیا۔ طویل راہداری طے کرنے کے بعد یوسف صلاح الدین کے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آنے والے محافظ نے فریادیوں کی روداد بیان کی۔ یوسف صلاح الدین کا ذاتی محافظ خالد ابن عامر کمرے میں داخل ہوا، جہاں یوسف صلاح الدین اور اس کا معتمد ساتھی امیر عزل الدین بہت اہم سیاسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ خالد ابن عامر کو دیکھ کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ امیر، میں اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر مجبوری یہ تھی کہ آپ کو اس خبر سے بے خبر بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کیسی خبر؟ یوسف صلاح الدین اور امیر عزل الدین نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا۔ کسی ظالم نے غریبوں کی ایک بستی کو تباہ کر دیا ہے، اس کے رہنے والے قصر وزارت کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں اور بڑے دردناک لہجے میں خلیفۃ المسلمین کے انصاف کو آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا اور مضطرب لہجے میں کہنے لگا، ان برباد حالوں کے نمائندے کو یہاں بھیج دو۔ محافظ خاص خالد ابن عامر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر، تم نے سنا؟ یکایک یوسف صلاح الدین کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ پوری انسانی بستی کو تباہ کر دینا ہمارے خلاف کھلی سازش ہے کہ اس طرح دشمن ہمیں ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ امیر عزل الدین کے چہرے پر بھی پریشانی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ہولناک خبر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک دروازے پر ایک شور سنائی دیا۔ یوسف صلاح الدین کے محافظ خاص فریادیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم میں سے بس ایک ہی آدمی اندر جا سکتا ہے۔ جواب میں باقی فریادی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم سب اندر جائیں گے اور وزیر اعظم کو اپنی حالت زار دکھائیں گے۔ ابھی یوسف صلاح الدین ایوبی اور امیر عزل الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ ان فریادیوں نے تیزی سے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے خنجر نکال لیے۔ دونوں محافظ اس آفت ناگہانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب تک وہ دونوں اپنی شمشیریں بے نیام کرتے، باربک کے فدائیوں نے اپنے چمکتے خنجر سے یوسف صلاح الدین کے محافظین خاص پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی، لیکن محافظین نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے تھے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ان دونوں نے اپنے آپ کو دیوار بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تمام فدائیین ان دونوں پر مسلسل خنجروں کے وار کرتے رہے اور وہ اونچی آواز میں چیختے رہے، امیر، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، یہ فریادی نہیں، مسلح حملہ آور ہیں۔ یہ سن کر یوسف صلاح الدین اور امیر عزل الدین نے بڑی تیزی سے اپنی تلواریں بے نیام کیں۔ پھر امیر عزل الدین نے آگے بڑھ کے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں محافظ کچھ دیر تک چیختے رہے، پھر ان دونوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد باربک کے فدائیوں نے مل کر پوری طاقت سے دروازہ توڑنا چاہا، مگر یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے آہنی گرز بھی بڑی مشکل سے توڑ سکتے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ حملہ آور گرزوں سے لیس نہیں ہیں۔ یہ ایک اطمینان صورتحال تھی۔ پھر بھی یوسف صلاح الدین اور امیر عزل الدین دروازے کے قریب اس طرح شمشیر بدست کھڑے تھے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا ہو۔
تھوڑی دیر بعد راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ محافظین کی آوازیں سن کر قصر وزارت کے دوسرے نگہبان بھی اس طرف دوڑ پڑے تھے۔ فدائیین کے لیے فرار ہونے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے محافظوں کی شمشیروں نے چند لمحوں میں فدائیین کا صفایا کر دیا۔ کچھ فدائیین نے خود کو محصور پا کر اپنے خنجر پھینک مارے اور قتل ہو گئے۔ بس ایک فدائی اس نرگے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر جب وہ آگے پہنچا تو دوسرے محافظین نے اسے گھیر لیا۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس فدائی نے اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ قصر وزارت کے محافظین نے اسے زندہ گرفتار کرنا چاہا، مگر جب وہ قریب پہنچے تو فدائی بلند آواز میں کسی کو پکار رہا تھا۔ اے میرے پیر و مرشد، میں آپ کے دیدار کو حاضر ہو رہا ہوں، اپنی جنت میں میرا استقبال کیجیے۔ یہ کہتے کہتے فدائی کی گردن ڈھلک گئی۔ قصر وزارت کے محافظوں نے بڑی حیرت سے مرنے والوں کی طرف دیکھا۔ خنجر کا زخم معمولی تھا، مگر پھر بھی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب تمام فدائی قتل ہو چکے تو محافظوں نے دروازے کے قریب آ کر پکارا، امیر باہر آ جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں، تمام حملہ آور ہلاک ہو چکے ہیں۔ امیر عزل الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پہلے خود آگے بڑھا، پھر یوسف صلاح الدین باہر آیا۔ دروازے پر دونوں محافظین خاص کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے جسموں پر خنجروں کے بے شمار نشانات تھے۔ اپنے جانثاروں کی یہ حالت دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھیں بھیگ گئیں اور امیر عزل الدین بھی آبدیدہ ہو گیا۔ تھوڑے فاصلے پر دو اور محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں کے جسموں پر خنجروں کے ذرا سے نشانات تھے۔ یوسف صلاح الدین نے بڑے تعجب سے اپنے محافظوں کی لاشیں دیکھیں، پھر اسے قریب ہی پڑے دو خنجر نظر آئے جن کا تعلق حملہ آوروں سے تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اس شخص کی لاش بھی دیکھی جس نے خنجر سے خودکشی کی تھی۔ پھر طبیب خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ حملہ آوروں کے خنجر خوفناک زہر میں بھجے ہوئے تھے۔ اگر یہ خنجر جسم کو چھو لیں اور ذرا سا بھی خون نکل آئے تو ان میں پوشیدہ زہر بہت تیزی کے ساتھ پورے بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یوسف صلاح الدین نے اسی وقت غریبوں میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر یوسف صلاح الدین ایوبی نے ان محافظوں کو طلب کیا جنہوں نے ایک فدائی کو خودکشی کرتے دیکھا تھا اور بار بار وہ الفاظ دہرانے کے لیے کہا جو مرنے والے نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد یوسف صلاح الدین فقی ضیاء الدین عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے رازدارانہ انداز میں پورا واقعہ سنانے کے بعد خودکشی کرنے والے حملہ آور کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے بولا، شیخ مجھے بتائیے کہ ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے اور مرنے والے نے کس کو پکارا تھا؟ یوسف صلاح الدین کی گفتگو سن کر کچھ دیر کے لیے فقی ضیاء الدین عیسیٰ کے چہرے پر خوف کا رنگ ابھر آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ کیا ہوا شیخ؟ ضیاء الدین عیسیٰ کی یہ کیفیت دیکھ کر یوسف صلاح الدین بھی گھبرا سا گیا۔ وہ لعنت زدہ لوگ تم تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ فقی ضیاء الدین عیسیٰ نے بہت اداس لہجے میں کہا، اللہ ان دونوں جانثاروں کی مغفرت کرے جو تمہاری ڈھال بن گئے۔ اس کے بعد فقی ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین ایوبی کو حسن بن صبا، اس کی جنت اور فدائیین کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی۔ اس انکشاف پر یوسف صلاح الدین حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی سرزمین پر حسن بن صبا کے پیروکار موجود ہیں؟ یقیناً، فقی ضیاء الدین عیسیٰ نے اسبات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، یہ پرپیچ سازش اور منظم حملہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، کون روکے؟ ایک بار پھر فقی ضیاء الدین عیسیٰ اداس ہو گئے۔ یہاں ہر با اختیار شخص اپنی الگ جنت بنائے بیٹھا ہے اور مخلوق خدا گمراہی کے جہنم میں جلی جا رہی ہے۔ اب تم آئے ہو، کچھ امید ہو چکی ہے کہ شاید یہ آگ بجھ جائے۔ انشاءاللہ ایک دن بدعقیدگی کی یہ دوزخ بجھے گی اور مخلوق خدا اس جنت کے راستے پر چل پڑے گی جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہاں حسن بن صبا کے ماننے والے کہاں کہاں رہتے ہیں اور ان کی جنتیں کہاں کہاں آباد ہیں؟ یہ لوگ بہت منظم ہیں، اس لیے زیر زمین رہتے ہیں۔ فقی ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ لوگ کبھی کھل کر سامنے نہیں آتے، اس قدر مصلحت پسند ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے مطابق عقیدہ بدل لیتے ہیں، اپنے فرقے کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے ہماری صفوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔
انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر کون کھڑا ہے، وہ باطنی ہے یا صحیح العقیدہ مسلمان۔ فقی ضیاء الدین عیسیٰ کی گفتگو سن کر یوسف صلاح الدین کے چہرے پر شدید مایوسی کے آثار جھلکنے لگے۔ اس طرح تو ہم زندگی بھر اسلام کے دشمنوں کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ فقی ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین کے چہرے سے اس کی دل شکستگی کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی انتہائی محبت آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولے، میرے روحانی فرزند، اتنی جلد ہمت نہ ہارو، بس پوری سچائی سے ان کی تلاش جاری رکھو۔ اللہ اپنی لازوال طاقت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ ایک دن وہ خود ہی پکاریں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں،